اللہ الرحمن الرحیم وتوابع المنادى المبنی علی ما یرفع به المفردۃ، یہ پہلے متن دیکھ لیں۔ وتوابع المنادى المبنی المفردۃ من التأکید وعطف البیان والمعطوف بحرف الممتنع دخول یا علیہ ترفع على لفظه وتنصب على محله مثل یا زید العاقل والعاقلہ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منادہ کے توابع کا اعراب بیان فرمایا ہے۔ منادہ کا اعراب آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ 4 طرح کا اعراب ہے منادہ کا۔ منادہ مبنی علی ما یرفع ہو، منادہ معرب مجرور ہو، منادہ مبنی علی الفتح ہو، اور آخری قسم کیا ہے کہ منادہ منصوب ہو۔ ذاتی منادہ کا اعراب بیان کر لینے کے بعد ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے منادہ کے توابع کا اعراب بیان فرمایا ہے۔ پہلی جو صورت ہے وہ بڑی خاص قسم کی صورت ہے، اور وہ یوں ہے کہ وتوابع المنادى المبنی المفردۃ، یہ المفردۃ صفت ہے توابع کی، وہ مرفوع ہوگا، عبارت یوں ہو جائے گی وتوابع المنادى المبنی، مبنی منادہ کے مفرد توابع۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ جی، وتوابع المنادى المبنی المفردۃ، منادہ مبنی منادہ کے مفرد توابع کون کون سے؟ من التأکید، تاکید سے، عطف البیان سے، معطوف بحرف سے۔ یہ معطوف توابع کتنے ہیں ٹوٹل توابع کتنے ہیں؟ 5 ہے نا؟ ٹوٹل توابع کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ان میں سے یہ والے جو توابع ہیں، نمبر 1 تاکید ہے، نمبر 2 صفت ہے، نمبر 3 عطفی بیان ہے، اور نمبر 4 معطوف بالحرف، ایسا معطوف بالحرف جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہو۔ یہ 4 طرح کے معطوفات کا حکم یہ ہے جب یہ مفرد شکل میں ہو۔ دوبارہ سن لیں کہ اگر منادہ کے کوئی تابع آ جائیں اور وہ توابع مفرد شکل میں ہو، اور ان 4 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو، کیا ہے؟ منادہ کے توابع ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ توابع کون سے ہوں؟ ان 4 میں سے کوئی ایک ہو مفرد شکل میں۔ کس شکل میں؟ مفرد شکل میں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان پر 2 طرح کا اعراب پڑھا جا سکتا ہے، ان کو مرفوع بھی پڑھا جا سکتا ہے، ان کو منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو پہلے صورت کا اعراب آ گیا کہ جی منادہ کا وہ تابع جو مفرد ہو، تاکید میں سے ہو، صفت میں سے ہو، عطف بیان میں سے ہو، اسی طریقے پر معطوف بالحرف ہو لیکن ایسا جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہو۔ ان 4 طرح کے توابع کا حکم یہ ہے کہ ان پر 2 طرح سے اعراب پڑھنا جائز ہے۔ ان کو منصوب بھی بنایا جا سکتا ہے اور ان کو مرفوع بھی۔ جیسے اس کی مثالیں دیکھ لیں پہلے، یا زیدو کے بعد العاقل ہے، یہ تاکید کی کون سی شکل ہے؟ یہ تابع کی کون سی شکل ہے؟ صفت ہے نا؟ العاقل زید کے لیے صفت ہے، تو یہ مفرد بھی ہے اور یہ اس کے توابع میں سے وہ تابع ہے جو کہ کس شکل میں ہے؟ صفت کی شکل میں ہے۔ تو اس العاقلوں پر رفع پڑھنا بھی جائز ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا زید العاقل، اور آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یوں کہیں یا زید العاقلہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا تیموں کے بعد اجمعون کا لفظ ہے، تو یہ تیم یہ منادہ ہے اور اجمعون اس کی تاکید ہے، اس پر رفع بھی کر سکتے ہیں اور یوں پڑھیں گے اس کو یا تیمو اجمعون، اور ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یا تیمو اجمعین۔ صورت سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح آگے یا غلام بشرن، یہ بشر غلام سے عطف بیان ہے۔ بشر پر 2 طرح کا اعراب پڑھا جا سکتا ہے کہ جی یا غلام و بشرن پڑھ لیں اور یا غلام و بشرن پڑھ لیں۔ اسی طرح آگے ہے یا زید والحارث،
یہ واو حرف عطف کے بعد واقع ہے اور اس پر یا داخل ہو سکتا ہے۔ جب کوئی آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھا ہوا ہے کہ کوئی لفظ معرب باللام ہو، اس پر حرف ندا کو داخل کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ معطوف بالحرف ہے، ایسا معطوف بالحرف جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہے، الف لام داخل ہے، تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا زید والحارث، اور ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یا زید والحارثہ۔ تو سورت کی سمجھ آ گئی؟ ذرا پیچیدہ ہے، اس وجہ سے میں واضح طور پر پہلے سورت سمجھا رہا ہوں کہ منادہ کے توابع کے اعراب کا بیان ہے۔ منادہ کون سا ہونا چاہیے؟ وہ منادہ جو منادہ مبنی علامہ یرفع ہو۔ منادہ مبنی کی کون سی صورت مراد ہے؟ وہ منادہ ہے جو مبنی ہو، اور مبنی دو طرح کا اعراب آپ لوگوں نے پڑھا، ایک مبنی علامہ یرفع ہے اور ایک مبنی بر فتح ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت مراد ہے؟ جو منادہ مبنی علامہ یرفع ہو۔ تو وہ منادہ جو مبنی علامہ یرفع ہو، اس کے توابع میں سے ایسا تابع ہو جو مفرد ہو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آگے مفرد نہیں ہے تو اس کے احکامات الگ ہو جائیں گے۔ تو منادہ مبنی علامہ یرفع ہونا چاہیے، اس کا تابع کیسے ہونا چاہیے؟ مفرد ہونا چاہیے، اور چار توابع میں سے جو چار صورتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس پر دو طرح کا اعراب پڑھنا جائز ہے، اس کو مرفوع بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو منصوب بھی بنا سکتے ہیں۔ اب درمیان میں بہت ساری باتیں ہیں جو شارح نے اس کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وتوابع المنادى المبنی علامہ یرفع بہ، علامہ یرفع بہ کی قید کیوں لگائی ہے؟ ہاں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ منادہ مبنی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک منادہ مبنی ہوتا ہے برفتح اور دوسرا منادہ کون سا ہوتا ہے؟ علامہ یرفع بہ۔ تو یہ قید لگائی ہے کہ یہاں منادہ کی کون سی شکل مراد ہے؟ علامہ یرفع بہ والی صورت مراد ہے، علی الفتح والی صورت مراد۔ یہ قید کیوں لگائی ہے؟ شارح نے خود اس کی آگے وجہ بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر اس کو پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ہے المفردۃ۔ میں نے بتایا کہ المفردۃ کس کی صفت ہے؟ توابع کی صفت ہے۔ توابع مرفوع ہے تو المفرد کا اعراب بھی کیا ہوگا؟ اس پر بھی رفع ہے۔ المفردۃ حقیقتاً او حکماً، چاہے وہ مفرد حقیقی ہو چاہے وہ مفرد حکمی ہو، چاہے وہ مفرد حقیقی ہو یا پھر وہ مفرد حکمی ہو، حقیقتاً او حکماً کی قید کیوں لگائی شارح نے؟ اس کی بھی وجہ آگے آ رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہر ایک کی شروع سے وضاحت ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ منادہ کو مقید کیا کس کے ساتھ ہو؟ پہلی قید کیا لگائی کہ جو منادہ مبنی ہونا چاہیے۔ پہلی قید کیا لگائی ہے کہ منادہ مبنی ہو۔ کیوں مبنی ہو؟ آپ لوگ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ جی اگر معرب کا تابع آ جائے، جاءنی زید و عمر، جاءنی زید و عمر، ہاں جو معرب ہیں، معرب کا اگر کوئی تابع آ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ صرف لفظوں میں تابع ہو سکتا ہے، اس کا محل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بھی معطوف علیہ کیا ہو؟ معرب ہو، معطوف علیہ کیا ہو؟ معرب ہو، اس پر آگے اس کا کوئی تابع آ جائے، عطف کے ذریعے سے، صفت کے ذریعے سے، بدل کے ذریعے سے، کسی بھی پانچ صورتوں میں سے کوئی بھی ایک تابع آ جائے تو اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ صرف لفظوں کے ساتھ ہوگا، محل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ تو جو حکم ہے کہ جی وہ محل کے اعتبار سے ہم اس پر جو ہے وہ نصب پڑھیں گے، لفظی اعتبار سے اس پر رفع پڑھیں گے، تو یہ حکم خاص ہے کس کے ساتھ؟ منادہ کے مبنی ہونے کے ساتھ۔ اگر منادہ معرب ہوگا تو اس کا پھر جو تابع ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ صرف لفظوں کا تابع ہوگا، محل کا تابع نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی قید یہ لگائی ہے کہ جی منادہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ مبنی ہونا چاہیے۔ دیکھیں وَإِنَّمَا، یہ یہاں پر آگے کیا لفظ ہے اس کتاب میں؟ دیکھیں وَإِنَّمَا کی بات کیا لفظ؟ ہاں قیدہ، یہ قیدہ کا لفظ لکھ لیں یہاں پر۔ یہ مکتبہ کون سا ہے؟ رحمانیہ والوں کی بہت سی کرامتیں ہیں، اللہ ان کی حالت پہ رحم کرے۔ بہت غلطیاں کی ہیں کتابت میں، انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں، اور ایسی غلطیاں کہ بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے کتابوں کا، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ مقصد تو صرف پیسے کمانا ہے، ہم ان کی نیت کو پتہ نہیں ہے،
لیکن ظاہری صورت اس کی یہی لگ رہی ہے کہ جی بس کسی طریقے سے چاپا بناؤ، باقی اس کے اندر جو مرضی غلطیاں. ہم دورے میں تھے تو ترمذی شریف اس پہ جو میرے پاس کتاب تھی وہ مکتبہ رحمانیہ کی تھی، اتنی ساری غلطیاں، پتہ نہیں کتنے ورقے میں نے جمع کیے ہوئے تھے جو لفظی غلطیاں تھی اس میں، کتابت کی غلطیاں. جیسے اب یہاں پر وہ انما کی بات قیدہ کا لفظ ہے لیکن انہوں نے وہ قیدہ کا لفظ ذکر ہی نہیں کیا. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری آپ کو پہلے بھی آپ کو ٹھیک کروائی ہیں کچھ غلطیاں. تو یہ اس طرح کی غلطیاں بہت ساری ہیں، اب بھی چل رہی ہیں. جی تو کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمُنَادَى، منادہ کو مقید کیا ہے بِكَوْنِهِ مَبْنِيًّا، اس کے مبنی ہونے کے ساتھ. کیوں؟ لِأَنَّ تَوَابِعَ الْمُنَادَى الْمُعْرَبِ، اس لیے کہ منادہ معرب کے جو توابع ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تابعۃ لللفظ فقط، وہ محض صرف لفظوں کے تابع ہوتے ہیں، اس کا محل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا مبنی کی بھی قید لگائی ہے شارح نے علی ما یرفع بہ کی، ٹھیک ہے نا، مبنی ہو یہ پہلی شرط ہے، پہلی قید ہے. اور دوسرے جو ہے وہ کیا ہے شرط؟ علی ما یرفع ہونا چاہیے، مبنی بھی مطلق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مبنی کی دوسری شکل کون سی ہے؟ منادہ جب مبنی ہو تو دوسری شکل منادہ مستغاث بالالف کی ہے نا. جب وہ الف کے ساتھ مبنی ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ جی لا یجوز فیہا الرفع، اس میں رفع پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر بالفرض منادہ مستغاث بالالف کا کوئی تابع آ جائے تو اس پر نصب پڑھنا واجب ہے، اس پر رفع پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. اس وجہ سے قید لگائی کہ جی منادہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ منادہ مبنی علامہ یرفع ہونا چاہیے. وقیدنا المبنی بکونہ علامہ یرفع بہ، ہم نے مبنی کو مقید کیا ہے بکونہ علامہ یرفع بہ، اس کا علامہ یرفع ہونے کے ساتھ. لأن توابع المستغاث بالالف، اس لیے کہ مستغاث بالالف کے توابع لا یجوز فیہا الرفع، اس میں رفع پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. جیسے یا زیدہ وعمرا یوں کہیں گے، وعمرن کہیں گے، یوں نہیں کہیں گے کہ یا زیدہ وعمرن، یوں کہنا جائز نہیں ہے. یہ عمرن پر دیکھیں ایک زبر لگائی ہوئی ہے، یہ غلط ہے، دو زبر کریں اس کو. یا زیدہ وعمرن، یا زیدہ وعمرن کہیں گے، یہ اس کو وعمرن نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. لأن المتبوع مبنی علی الفتح، اس لیے کہ یہ جو متبوع ہے یہ کیسے ہے؟ یہ مبنی علی الفتح ہے. اب دیکھیں مبنی علی الفتح میں اگر ہم محل کو لے لیں اور لفظوں کو لے لیں تو محل کے اعتبار سے تو منادہ منصوب ہے، محل کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کا تابع کیسے ہونا چاہیے؟ منصوب ہی ہوگا نا. محل کے اعتبار سے منادہ مفعول بہ منصوب ہے تو اس کا تابع بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی منصوب ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ جی لفظی اعتبار سے وہ مبنی بر فتح ہے، تو فتح کے طور پر اگر ہم اس کے لفظوں کو دیکھیں تو اس کے توابع کا اعراب کیسے ہوگا؟ تابع کے اعتبار سے جب لفظوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے توابع کو تو پھر لفظی اعتبار سے بھی وہاں پر فتح ہے. تو فتح کو جب ہم اعرابی شکل میں ذکر کریں گے تو وہ کیسے بن جائے گا؟ بولو، منصوب ہی ہوگا نا. مبنی علامہ یرفع میں تو ضمہ ہے نا، تو ضمہ کا لحاظ کر کے ہم اس کے تابع کو کیا دے دیتے ہیں؟ ضمہ دے دیتے ہیں، اس پر اس کو معرب بنا دیتے ہیں. جب یہاں پر مبنی والی حالت کیسی ہے؟ فتح کی ہے، مبنی بر فتح ہے، تو لفظی اعتبار سے اس کا اعراب اگر ہم دیں گے تابع کو تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ فتح ہی کی شکل میں ہے. تو اس وجہ سے ضمہ کی کوئی گنجائش اور رفع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لأن المتبوع مبنی علی الفتح، اس لیے کہ متبوع وہ کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے. اگلی قید یہ لگائی ہے کہ جی وہ جو تابع ہو وہ کیسے ہونا چاہیے؟ مفرد ہونا چاہیے. یہ قید کیوں لگائی ہے؟ وقید التوابع، اور تابع کو مقید کیا ہے بکونہ مفردۃ، اس کے مفرد ہونے کے ساتھ. لأنها لو لم تکن مفردۃ، اس لیے کہ اگر وہ مفرد نہ ہو، نہ حقیقتاً ہو نہ حکماً ہو، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ لا یجوز فیہا الا النصب. آپ لوگ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہو، اگر منادہ بذات خود مفرد نہیں ہے،
اگر منادا بذاتی خود مفرد نہیں ہے بلکہ وہ مضاف یا شبہ مضاف ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ منادا کے اعراب یاد ہے نا، بذات خود اگر وہ مفرد نہ ہو بلکہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو کیسے ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ تو اگر وہ بذات خود مفرد نہیں ہے تو وہ منصوب ہوگا۔ تو جب اس کا تابع مفرد نہیں ہوگا بلکہ مضاف یا مشابہ مضاف ہوگا تو اس کا حکم کیا ہو جائے گا؟ وہ بدرجہ اولا اس کا حق یہی ہے کہ وہ منصوب ہوگا، وہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا مفعولیت کی وجہ سے کہ وہ مفعول کا تابع ہے، وہ مفعول کا تابع ہے۔ تو اس وجہ سے یہ یہاں پر یہ حکم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ پتہ چل رہا ہے؟ وقید التوابع بکونھا مفردۃ، توابع کو مقید کیا ہے اس کے مفرد ہونے کے ساتھ، لأنها لو لم تكن مفردۃ، اس لیے کہ اگر وہ مفرد نہ ہو، نہ حقیقتاً مفرد ہو نہ حکماً مفرد ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کانت مضافۃ بالاضافۃ المعنویۃ، پھر یہ مضاف ہوگا اضافت معنویہ کے ساتھ، وحینئذ لا یجوز فیہا الا النصب، اور اس وقت اس میں تو صرف نصب ہی جائز ہے۔ اب یہ ایک اور بات سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ اضافت کی حقیقی طور پر جو مفرد کے مقابلہ میں ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ مضاف یا مشابہ مضاف ہے۔ اس میں حقیقت میں جو مفرد کے مقابلے میں ہے حقیقی اعتبار سے وہ اضافت معنویہ ہے۔ اضافت کی دو قسمیں ہیں، ایک اضافت لفظیہ ہے، ایک اضافت معنویہ ہے، اور تیسری چیز ہے مشابہ مضاف۔ تین چیزیں ہیں نا، مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو۔ مضاف کی پھر کتنی شکلیں ہیں؟ دو، ایک اضافت لفظیہ ہے، ایک اضافت معنویہ ہے، اور ایک جو ہے وہ شبہ مضاف ہو جائے گا۔ تو یہ تین ہے۔ ان میں حقیقت کے اعتبار سے جو حقیقی معنوں میں مفرد کے مقابلہ میں ہے وہ اضافت معنویہ ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے جس کو مرکب شمار کیا جاتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے جس کو مرکب شمار کیا جاتا ہے اور جو حقیقی معنوں میں مفرد کے مقابلہ میں ہے وہ ہے اضافت معنویہ۔ باقی رہ گئے اضافتی لفظیہ اور مشابہ مضاف۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ حقیقت کے اعتبار سے مفرد کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ یہ مفرد اور یہ مفرد حکمی میں ان کا شمار ہو جاتا ہے۔ حکماً ان کو کیا شمار کیا جاتا ہے؟ تو پتہ چلا مفرد پھر اب یوں سمجھ لے کہ دو طرح کا ہو جائے گا، ایک مفرد حقیقی ہے اور ایک مفرد حکمی ہے۔ پھر سمجھا رہا ہوں کہ مفرد کے مقابلے میں مضاف یا مشابہ مضاف کا لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے۔ مضاف یا مشابہ مضاف، مضاف کی دو شکلیں بن جائیں گی، اضافت لفظی اور اضافت معنوی اور مشابہ مضاف۔ تو مفرد کے مقابلے میں کتنی چیزیں ہیں؟ بولو، تین چیزیں آ گئی نا۔ ان میں حقیقی اعتبار سے جو مفرد کے مقابلہ میں ہے وہ کون سی چیز ہے؟ اضافت معنوی ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو اضافت لفظی ہے اور مشابہ مضاف ہے بعض مرتبہ ان کو مفرد کے حکم میں لے لیتے ہیں، لہٰذا یہ حکماً مفرد بھی کہلاتے ہیں۔ لہٰذا یہ پتہ چلا۔ تو اب یہ ذرا بات ایسی ہے کہ جی ایک طرف سے تو کہہ رہے ہیں کہ جی مفرد کے مقابلے میں ہو مضاف، اور ادھر سے اب کیا کر رہے ہیں؟ اضافت لفظی اور مشابہ مضاف کو نکال رہے ہیں۔ تو پھر سمجھا رہا ہوں کہ مفرد کے حقیقی مقابلے میں کیا چیز ہے؟ اضافتی معنوی ہے۔ جو اضافت لفظی ہے اور مشابہ مضاف ہے یہ حقیقت میں مرکب نہیں ہوتے، یہ حقیقت میں مرکب نہیں ہوتے، یہ حکماً مفرد شمار ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ دیکھ اب شروع میں جو قید لگائی تھی المفردۃ کے بعد حقیقتاً او حکماً، وہ مفرد ہو چاہے مفرد حقیقی ہو یا پھر مفرد حکمی ہو۔ تو یہ مفرد کے اندر تعمیم جو کی ہے، کیوں کی ہے؟ تاکہ مفرد حقیقی تو جو نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے نہ اس میں اضافت کی کوئی شکل ہے، بس وہ ایک ہے، وہ آ جائے گا، اور حکماً کے اندر اس میں اضافتی لفظیہ والی شکل اور مشابہ مضاف والی شکل وہ شامل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کا حکم بھی یہی ہوتا ہے، اس کا حکم بھی یہی ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا حکم یہی ہوتا ہے؟ یعنی اگر منادا
ہاں وہ مفرد معرفہ جو مبنی علی ما یرفع ہے، اس کے توابع میں اگر اضافت لفظیہ کے ساتھ مضاف آ جائے یا مشابہ مضاف آ جائے تو اس کا بھی حکم یہی ہوگا کہ اس کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے اور اس کو منصوب پڑھنا بھی۔ آگے مثالیں آ رہی ہیں، آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں وَإِنَّمَا جَعَلْنَا الْمُفْرَدَةَ أَعَمَّ، ہم نے مفرد کو عام بنایا ہے اس بات سے کہ وہ مفرد حقیقی ہو، بِأَن لَا تَكُونَ مُضَافَةً مَعْنَوِيَّةً وَلَا لَفْظِيَّةً وَلَا شِبْهَ مُضَافٍ۔ مفرد حقیقی کی صورت کیا ہے؟ بِأَن لَا تَكُونَ مُضَافَةً، اس طور پر کہ نہ تو وہ اضافت معنویہ ہو، نہ لفظیہ ہو، اور نہ ہی وہ مشابہ مضاف ہو، اور یہ ہے کہ او حکمن، یا پھر وہ مفرد کیسا ہو؟ حکمن ہو۔ حکمن کی شکل بِأَن تَكُونَ مُضَافَةً لَفْظِيَّةً أَوْ مُشَبَّهَةً بِالْمُضَاف، اس طور پر کہ یا تو وہ مضاف لفظی ہو یا پھر کیا ہو؟ فَإِنَّهُمَا، اس لیے کہ یہ دونوں، کون سے دونوں؟ اضافت لفظی اور مشابہ مضاف، لَمَّا انْتَفَتْ فِيهِمَا الْإِضَافَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ، جب ان میں اضافت معنویہ منتفی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں حقیقت کے اعتبار سے مفرد کے جو مد مقابل ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ معنوی اضافت ہے۔ تو جب ان دونوں میں یہ اضافت معنویہ منتفی ہو گئی، کانتا فی حکم المفردۃ، تو یہ مفردہ کے حکم میں ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں لِتَدْخُلَ فِيهَا الْمُضَافَةُ بِالْإِضَافَةِ الْلَفْظِيَّةِ وَالْمُشَبَّهَةُ بِالْمُضَاف، اس لیے کہ تاکہ اس میں داخل ہو جائے اضافت لفظیہ کے ساتھ مضاف اور مشبہ مضاف، لِأَنَّهُمَا كَالتَّوَابِعِ، اس لیے کہ یہ دونوں بھی توابع مفردہ کی طرح ہے، فی جواز الرفع والنصب، رفع اور نصب کے جائز ہونے میں، جیسے آگے اس کی مثالیں دی ہے، یا زید الحسن الوجہ، ہاں، اور یا زید الحسن الوجہ دونوں پڑھ سکتے۔ مصنف پر ایک اعتراض ہے، اس کا جواب ہے، جی دیکھیں آپ نے توابع کو الگ الگ ذکر کیا، توابع کو الگ الگ ذکر کیا، من التأکید، ہاں، والصفت وعطف البیان والمعطوف بحرف، اسی طرح الممتنع دخول یا علیہ، تو یہ تو آپ نے توابع کی تفصیل بیان کی ہے، اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس آپ یوں کہہ دیتے کہ جی جو اس کے توابع ہوں، کیا ہے اس کے توابع کا حکم یہ ہے جب وہ مفرد ہو ان میں ہر ایک کے نام کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً ذکر کیا اور کس کے ساتھ جو ہے کسی کے ساتھ قید لگائی ہے، جیسے دیکھیں والمعطوف بحرف الممتنع دخول یا علیہ، معطوف کے ساتھ عطف کے ساتھ قید لگائی ہے کہ جی اس پر یا کا داخل ہونا، یہ یا کا داخل ہونا ممتنع ہونا، یہ ایک قید لگائی ہے۔ اس سے پہلے تاکید کو مطلق ذکر کیا، عطف البیان کو مطلق ذکر کیا، صفت کو مطلق ذکر کیا، تو آپ نے کیا مسئلہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ کچھ کو ذکر کیا کچھ کو نہیں کیا، چار کو ذکر کیا ایک کو ذکر نہیں کیا۔ پھر نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف یوں کہہ رہے تھے کہ جی جو منادہ کے توابع مفرد ہے ان کا یہ حکم ہے، توابع کا تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں کون سا کوئی نحو بالکل سے ہم ناواقف ہیں۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جی کچھ کو تو آپ نے مطلق ذکر کیا اور کچھ کو مقید ذکر کیا، تو یہ اس طرح کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ جو حکم ہے یہ تمام توابع کے لیے نہیں ہے، لہذا اس حکم کا تعلق جن توابع کے ساتھ ہے ان کو ذکر کیا اور جن کے ساتھ نہیں ہے ان کو ذکر نہیں کیا۔ ایک تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ توابع ایسے جن پر یہ حکم مطلقاً طور پر جاری ہوتا ہے، چاہے وہ معرب باللام ہو یا معرب باللام نہ ہو، اور کچھ پر یہ حکم جاری ہوتا ہے جب وہ معرب باللام ہو، تو لازمی بات تھی کہ یہ ساری وضاحت ذکر کی جائے، ہر ایک کا نام ذکر کیا جائے، جو مطلق ہیں ان کو اطلاق کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، جو مقید ہیں ان کے ساتھ ان کے قیودات جو ہے وہ لگائی جائے، تو اس وجہ سے یہ وضاحت کی ہے۔ تو تین باتیں تھیں، کچھ کو ذکر کیا کچھ کو نہیں کیا، کسی کو مطلق ذکر کیا کسی کو مقید ذکر کیا، اور ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صرف یوں کہہ رہے تھے کہ جی توابع کا یہ حکم ہے، تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی یہ تفریق اس وجہ سے کی ہے کہ یہ حکم تمام میں جاری نہیں ہوتا، لہذا جن میں جاری ہوتا ہے صرف ان کو ذکر کیا، اور پھر جن میں جاری ہوتا ہے وہ بھی یکساں طور پر نہیں ہے،
ٹھیک ہے، بلکہ دونوں کے جو ہے وہ دو شکلیں ہیں اس کی، کچھ پر یہ حکم مطلقاً جاری ہوتا ہے، اس پر مقیداً جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، تو جس پر یہ حکم جیسے جاری ہوتا ہے اسی طرح اس کو جو ہے وہ ذکر کیا، تو یہ اس وجہ سے وضاحت کے ساتھ اس کو کیا ہے۔ دیکھیں وَلَمَّا لَمْ يَجْرِ الْحُكْمُ الْآتِي فِي التَّوَابِعِ كُلِّهَا، اور جب آنے والا حکم تمام توابع میں جاری نہیں ہو رہا تھا، بل فی بعضها، بلکہ بعض میں جاری ہو رہا تھا، وَلَمْ يَجْرِ فِي مَا هُوَ جَارٍ فِيهِ مُطْلَقًا، اور نہیں جاری ہوا یہ حکم جن میں جاری ہونا تھا مطلق طور پر، بل لا بد فی بعضها من قید، بلکہ بعض میں قید کا پایا جانا بھی ضروری تھا، تو فصل التوابع، تو لہذا تفصیل سے بیان کیے وہ توابع الجاریہ ھذا الحکم فیہا، جن کے اندر یہ حکم جاری ہوتا ہے، وصرح، اور تصریح کی ہے، بالقید، قید کی، فیما ہوا محتاج الیہ، ان صورتوں میں جس کا وہ محتاج ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ جواب ہو گیا، دوبارہ دیکھ لے، وَلَمَّا لَمْ يَجْرِ الْحُكْمُ الْآتِي فِي التَّوَابِعِ كُلِّهَا، اور جب وہ یہ حکم جاری نہیں ہو رہا تھا تمام توابع میں، بل فی بعضها، بلکہ بعض میں جاری ہو رہا تھا، وَلَمْ يَجْرِ فِي مَا هُوَ جَارٍ فِيهِ مُطْلَقًا، اور نہیں جاری ہوا یہ حکم جن میں جاری ہو رہا ہے مطلق طور پر، بل لا بد فی بعضها من قید، بلکہ بعض میں قید کا پایا جانا بھی ضروری ہے، فصل التوابع، تو تفصیل سے بیان کیے ان توابع کو جن میں یہ حکم جاری ہو رہا تھا، وصرح بالقید، اور قید کی بھی تصریح کی، فیما هو محتاج الیہ، ان صورتوں میں جہاں وہ اس قید کے محتاج ہیں، فقال، تو ماتن نے یہ بات بیان کی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ بولیں، پڑھے آگے، آسان ہی ہے، باقی مثالیں ہیں۔ من التأکید، پہلے صورت کیا ہے؟ توابع میں سے تأکید ہے۔ تأکید کے بارے میں یہ کچھ اختلاف ہے، تأکید کی دو قسمیں ہیں، ایک تأکید لفظی ہے اور ایک تأکید، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تأکید سے مراد تأکید معنوی ہے، جو تأکید لفظی ہوتا ہے وہ لفظوں کا ہی تابع ہوتا ہے، جو تأکید لفظی ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں، عام طور پر لفظی طور پر ہی وہ اعراب جاری ہوتا ہے، وہاں محل کو نہیں دیکھا جاتا۔ جو تأکید معنوی ہے وہ چونکہ لفظی اعتبار سے وہ مختلف ہوتا ہے، تو یہ وضاحت وہاں پر چل سکتی۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ تأکید سے مراد کون سی صورت ہے؟ تأکید معنوی ہے، تأکید لفظی، لیکن ماتن نے محض تأکید کو ذکر کیا، اس کی کوئی قید ذکر نہیں کی، معنوی ہونے کے ساتھ یا لفظی نہ ہونے کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماتن کے نزدیک تأکید مطلق طور پر اس کا یہی حکم ہے، مطلقاً تأکید کا، چاہے وہ لفظی ہو یا معنوی ہو۔ دیکھو، من التأکید، تأکید سے، ایل معنوی، یعنی تأکید کی کون سی صورت ہو؟ تأکید معنوی، لأن التأکید اللفظیہ، اس لیے کہ لفظی تأکید حکمہ فی الاغلب، اغلب احوال میں اس کا حکم الاول، وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے کا ہی حکم ہوتا ہے، اعراباً و بناءً، اعراب کے اعتبار سے اور بنا کے اعتبار سے۔ پہلا معرب ہے تو تأکید لفظی بھی معرب ہوگا، وہ مبنی ہے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا، دونوں کا اعراب ایک جیسے ہوتا ہے، جیسے یا زید زید، وقد یجوز اعرابہ رفعاً و نصباً، اور کبھی اس کے اعراب کو رفع اور نصب کے اعتبار سے بھی جائز قرار دیا جاتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وَكَأَنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، گویا کہ مختار مصنف کے نزدیک ذالکہ، یہی صورت ہے۔ کون سی صورت ہے؟ آخری والی، کہ جی تأکید لفظی میں بھی وہ دو طرح کا اعراب پڑھنا جائز ہے، وَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے، لم یقید التأکید بالمعنوی، تأکید کو معنوی کے ساتھ مقید نہیں کیا۔ دوسری شکل ہے صفت کی، آگے صفت کے بارے میں فرما دے کہ یہ صفت مطلقاً ہے، وہ صفت اشارے نے کیا ذکر کیا؟ مطلقاً، کہ جس صفت میں کوئی قید نہیں ہے، صفت میں کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ صفت موضحہ ہو، صفت مادحہ ہو، وہ معرب باللام ہو یا نہ ہو، اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کے بعد عطف بیان ہے، عطف بیان بھی مطلق ہے، کذالک کس سے اشارہ ہے؟ مطلقاً کی طرف، کہ یہ عطف بیان بھی ایسے ہی ہے، کوئی قید نہیں ہے اس میں۔ والمعطوف بحرف، اور معطوف بالحرف، معطوف بالحرف سے کیا مراد ہے؟ جس کو ہم معطوف اور معطوف علیہ بولتے ہیں، حروف عاطفہ کے 10 حروف میں سے درمیان میں کوئی ایک آ جائے تو ایسا معطوف ہو،
لیکن اس کے لیے قید لگائی ہے، الممتنع دخول یا علیہ، وہ معطوف بالحرف جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہے۔ اور ایسی کون سی صورت ہے؟ میں نے بتا دیا کہ وہ معطوف جس پر الف لام داخل ہو، وہ معطوف مراد ہے جس پر، اس لیے کہ جو اسم معرب باللام ہو اس پر ہم یا کو براہ راست داخل نہیں کر سکتے، تو یہ قید لگائی ہے کہ جی وہ معطوف ایسا ہونا چاہیے جس پر یا کا دخول ممتنع ہو، یعنی وہ کیا ہو؟ المعرب باللام۔ لہذا اب کون کون سی صورتیں رہ گئی؟ ایک بدل رہ گیا مکمل طور پر، توابع میں سے بدل وہ مکمل طور پر خارج ہے، اور جو ہے وہ معطوف بالحرف میں کون سی صورت نکل جائے گی؟ جس پر یا داخل ہو سکتا ہو، جس پر یا داخل ہو۔ معطوف کی آپ لوگوں نے اس صورت میں کون سی شکل ذکر کی ہے؟ ایسا معطوف جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہو، لہذا دوسری صورت وہ نکل جائے گی۔ تو گویا کہ توابع میں سے دو طرح کے توابع خارج ہیں اس حکم سے۔ کون سے توابع؟ بدل مکمل طور پر خارج ہے، اور معطوف وہ والا جو معرب باللام نہیں ہے، جس پر یا کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بخلاف البدل، بخلاف بدل کے اور اس معطوف کے غیر ممتنع ہو جس پر یا کا داخل ہونا، فإن حکمہما، پس بے شک ان دونوں کا حکم غیر حکمہا، ان کے حکم کے علاوہ ہے۔ آگے اس کی وضاحت مکمل طور پر اپنی جگہ پر آ رہی ہے۔ ترفع علی لفظہ، اب اس کا حکم ذکر کیا کہ یہ جو چار طرح کے توابع ہیں اور مفرد ہوں گے، تو فرماتے ہیں کہ ترفع علی لفظہ، لفظوں پر محمول کرتے ہوئے یہ مرفوع ہوں گے، ان کو رفع دیا جائے گا۔ یہ علی لفظہ مفعول لہو ہے، علی لفظہ مفعول لہو ہے، لیکن کیسے؟ حملن کے متعلق ہو کر، حملن علی لفظہ، یہ سارا مفعول لہو بن جائے گا۔ علی لفظہ الظاہر او المقدر، اس کے ظاہری لفظوں پر یا مقدر پر۔ آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اعراب، جیسے آپ لوگوں نے اس کی شکل پڑھی تھی قاضی کی، کس کی؟ بعض مرتبہ جو منادہ مبنی علی ما یرفع ہوتا ہے اس کا اعراب لفظی نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے۔ جیسے اب یہاں پر یوں کہہ دیں یا قاضی، اب قاضی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفرد بھی ہے، معرفہ بھی ہے، اور یہ ہے کہ وہاں اعراب تقدیری ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ یہ مبنی علی ما یرفع ہوگا، کیسے ہوگا؟ تقدیراً ہوگا۔ لہذا اگر اس کا اعراب آگے آتا ہے تو پھر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتی کہ جی ماقبل میں تو کوئی مبنی والی صورت ہے ہی نہیں، تو مبنی والی صورت تو ہے لیکن کیسے ہے؟ تقدیری ہے۔ تو فرماتے ہیں علی لفظہ الظاہر او المقدر، اس کے ظاہری لفظوں پر یا مقدر پر محمول کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لأن بنا المنادى عرضی، کہ جی منادہ کا مبنی ہونا یہ عرضی ہے، عارضی ہے، لہذا فیشبہ المعرب، تو یہ معرب کے مشابہ ہو جائے گا۔ فیجوز ان یکون تابعہ تابعا للفظہ، لہذا یہ جائز ہے کہ جس کا جو تابع ہو وہ تابع کیسے ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب مبنی کا کوئی تابع ہوتا ہے تو مبنی کا تابع وہ لفظوں پر تابع نہیں ہوتا، بلکہ وہ تابع ہوتا ہے محل پر۔ جب ہم کسی مبنی کا ماقبل پر جو ہے وہ اس کو تابع بناتے ہیں، چاہے کوئی بھی شکل ہو، صفت کی شکل میں ہو، بدل کی شکل میں ہو، عطف بیان کی شکل میں ہو، تو جب کسی مبنی کو تابع بنایا جاتا ہے تو اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ محل کے اعتبار سے ہوتا ہے، لفظی طور پر نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی کہ جی جو مطبوع ہے وہ مبنی ہے، اور اس کا جو تابع ہے وہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے اعراب دینا ہے، تو وہ اعراب کس کے اعتبار سے دیں گے؟ جو مطبوع کا محل ہے اس کے اعتبار سے دیں گے، لفظی اعتبار سے نہیں دیں گے۔ تو جب وہ ماقبل میں مبنی ہے تو اس کا اعراب تو کیسے ہونا چاہیے؟ محل کے اعتبار سے ہونا چاہیے، نہ کہ لفظی اعتبار سے۔ تو اس کا جواب یہاں سے دیا کہ جی ماقبل میں وہ منادہ مبنی تو ہے، لیکن وہ مبنی کیسے ہے؟ عارضی ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا کہ منادہ اصل کے اعتبار سے تو نہیں ہے، یہ کاف کی جگہ پر واقع ہے، وہ کاف کی جگہ پر واقع ہے، اس کی وجہ سے یہ مبنی بن گیا۔ تو منادہ کا مبنی ہونا عارضی ہے، لہذا عارضی ہونے کی وجہ سے یہ مشابہ ہو جائے گا کس کے؟ معرب کے۔ بنا کے عارضی ہونے کی وجہ سے اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ معرب کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور جب معرب کا تابع ہو تو وہ کس کے اعتبار سے تابع ہوتا ہے؟
لفظی اعتبار سے، تو اس وجہ سے ہم اس کو لفظوں کے تابع قرار دے دیں گے۔ لأن بنا المنادى، اس لیے کہ منادى کا مبنی ہونا عارضی، وہ کیا ہوتا ہے؟ عارضی ہوتا ہے۔ فیشبہ المعرب، تو معرب کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ فیجوز، تو یہ جائز ہے، ان یکون تابعہ، اس کا جو تابع ہے تابعا للفظہ، وہ اس کے لفظوں کا تابع ہو جائے۔ وتنصب حملا علی محلہ، اور اس کو منصوب بنایا جائے گا اس کے محل پر محمول کرتے ہوئے، حملا علی محلہ، اسی طرح مفعول لہ بن جائے گا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ منادہ یہاں پر مبنی ہے۔ منادہ کیا ہے؟ بے شک عارضی ہے لیکن ہے تو مبنی، لہٰذا مبنی اس کی بنا کا جو ہے وہ رعایت رکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ جب اس کا تابع ذکر کریں گے تو تابع کا اعراب کیسے ہوگا؟ محل کے اعتبار سے ہوگا، اور محلاً وہ منصوب ہے۔ تو فرماتے ہیں لأن حق تابع المنادى المبنی، اس لیے کہ منادى مبنی کے تابع کا حق یہ ہے ان یکون تابعا لمحلہ، کہ یہ اس کے محل کا تابع ہو جائے۔ وہو ہا ہونا منصوب المحل بالمفعولیہ، اور یہ منادى یہاں پر محل کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ منصوب ہے مفعولیت کی وجہ سے۔ اب آگے مثالیں دی ہیں، یہ مثلو یا تیم اجمعون و اجمعین، یہ تاکید کی مثال ہے۔ مثالیں اب لوگوں نے پہلے بھی پڑھ لیا، آپ کو پہلے سمجھا دیا کہ تیم یہاں پر منادى مبنی علی ما یرفع ہے، اجمعون سے اس کی تاکید ہے، اجمعون سے اس کی، لہذا اجمعون بھی پڑھ سکتے ہیں لفظوں پر محل کرتے ہوئے، حمل کرتے ہوئے، اور اجمعین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا زید العاقل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا زید العاقلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ صفت کی مثال ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ متن میں صرف صفت کی مثال دی ہے۔ صورتیں تو 4 ہیں نا، صورتیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں، لیکن ماتن نے صرف ایک صورت کی مثال دی ہے، تو فرماتے ہیں وقت صرا علی مثالہا، صفت کی مثال پر اختصار کیا، لأنہا اکثر و اشہر، اس لیے کہ عام طور پر یہ سلسلہ کس میں جاری ہوتا ہے؟ یہ صفت میں ہی جاری ہوتا ہے، باقی جو 3 صورتیں ان میں یہ کم ہی ہوتا ہے، یہ قلیل الاستعمال ہے، اس وجہ سے ان کی مثال نہیں دی۔ آگے یا غلام و بشرن، اور بشرن دونوں پڑھ سکتے ہیں عطف البیان کی مثال میں، اور یا زید والحارث والحارثہ دونوں پڑھ سکتے ہیں فی المعطوف بحرف، اس معطوف بالحرف میں الممتنع دخول یا علیہ، جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہو۔ تو خلاصہ کیا نکلا بھائی سبق کا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جب منادى مبنی علی ما یرفع کے مفرد توابع ہوں، 4 توابع میں سے کوئی ایک، تاکید ہو، صفت ہو، عطفی بیان ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ معطوف بالحرف ہو لیکن وہ ایسا ہو جس پر یا براہ راست داخل نہیں ہو سکتا، ان کا حکم یہ ہے کہ یہ منصوب بھی ہو سکتے ہیں اور مرفوع بھی ہو سکتے ہیں۔ لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یہ مرفوع بن جائیں گے، اور محل پر حمل کرتے ہوئے یہ کیا بن جائیں گے؟ یہ منصوب۔ چلو تکرار کر لیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔